حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس معاملے میں اتنا اسٹک اور اتنا سخت تھے، اس زمانے میں اتنا سخت تھے. آپ دیکھیں سبیغ نام کا ایک نوجوان جو قرآن مجید کی حروف مقطعات کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے تعویل کرتا، متشابہ آیات کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے وہ زاریات ذروا تو پوچھتا، اس کے باطل تعویلات کرتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بلوایا اور بلوا کر کے ایک ٹہنی توڑا موٹی سی اور اس کو لگے مارنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اور اتنا مارا جو ہے. اس سے پہلے آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بلایا اور پوچھا کہ من انت؟ تو میں کہتا ہے کہ انا عبداللہ سبیغ، میں اللہ کا بندہ سبیغ ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا انا عبداللہ عمر بن الخطاب، میں اللہ کا بندہ جو ہے عمر بن خطاب ہوں. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر کچھ چیزیں پوچھی تو جب اس نے دیکھا اس کے عقائد، اس کے نظریات کو حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ باطل تعویلات اور بہکتے جا رہا ہے، لوگوں کو بھی بہکا رہا ہے، تو پھر اس چھڑی سے اتنا مارا کہ جب وہ زخمی ہو گیا تو اس نے کہا امیر المومنین اب چھوڑ دیجئے، اب جو ہے میں جو ہے اس قسم کی حرکت نہیں کروں گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صرف چھوڑا نہیں، اس کو جلا وطن کر دیا اور عام حکم جاری کیا کہ کوئی شخص نہ اس سے سلام کرے، نہ اس سے کلام کرے، نہ اس سے معاملہ کرے، نہ اس کے ساتھ اٹھے، نہ اس کے ساتھ بیٹھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فراست تھی کہ گمراہی کے دروازوں کو بند کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے سماج کے لیے. ایک بار سماج میں شراب کا رسیا کوئی ہو جائے تو یہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا کہ شبہات کا پھیلنا یہ جتنا خطرناک ہے میرے بھائیو. اس کی بنیاد پر شبہات سے بچنا، شبہات کا علم قرآن کریم نے بہت کھول کر ایسی چیزیں بیان کی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بعض کے اندر دیکھیں گے اسلاف نے مرجیہ، کرامیہ، معتزلہ، خوارج، روافض، شیعہ سب کو دلیلوں کی بنیاد پر ان کے عقائد کی کمزوریاں کیوں بیان کی ہے؟ اسی لیے بیان کی ہے تاکہ امت کے لوگ اس سے آگاہ رہیں، اس کو سمجھیں، اس کو جانیں میرے بھائیو. اور اسی چیز کو اصل میں شبہات کی بیماری کہا جاتا ہے، اور جتنی بھی چیزیں ہیں شبہات کے قبیل سے یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں.